ہندوستان کی موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر ملک کی سمت و رفتار کیا ہے اور ملک کس راستے پر جا رہا ہے اور کس راستے پر اس کو جانا چاہیے۔ دانشور بھی اس پر غور کر رہے ہیں اور مفکر بھی۔ روزنامہ انقلاب میں جسٹس مارکنڈے کاٹجو کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کی سرخی ہے: ہندوستان کو جدید ذہن کی حامل قیادت کی ضرورت۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستانی انتخاب کریں کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیلی مضمون کچھ اس طرح ہے: میری رائے میں مستقبل کی عالمی تاریخ کا انحصار بہت حد تک اس بات پر ہوگا کہ ہندوستان میں کیا واقع ہونا ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں اپنے پہلے مضامین میں اکثر نشاندہی کر چکا ہوں کہ یہ دنیا واقعی دو دنیاؤں پر مشتمل ہے۔ اول، ترقی یافتہ دنیا جس میں انتہائی صنعتی ممالک جیسے شمالی امریکہ، یورپ، جاپان، آسٹریلیا اور چین شامل ہیں، اور دوم، غیر ترقی یافتہ دنیا جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ پسماندہ ممالک کا مقصد خود کو انتہائی ترقی یافتہ اور صنعتی ممالک میں تبدیل کرنا ہونا چاہیے، تبھی وہ بڑے پیمانے پر غربت، بے روزگاری، غذائی قلت، صحت کی دیکھ بھال کی کمی جیسے بڑے مسئلے کو ختم کر پائیں گے اور عوام کے لیے اچھی تعلیم فراہم کر سکیں گے۔ اس لیے 21ویں صدی کو ایک ایسی صدی قرار دیا جائے گا جس میں یہ عظیم تاریخی تبدیلی پسماندہ دنیا میں واقع ہوئی۔ ہندوستان پسماندہ ممالک میں سب سے ترقی یافتہ ہے۔ ایک اعلیٰ ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے درکار اس میں سب کچھ موجود ہے۔ تکنیکی صلاحیتوں کی بھرمار ہے۔ یہاں کے IT انجینئر بڑے پیمانے پر کیلیفورنیا میں سلیکان ویلی کا انتظام چلا رہے ہیں، اور ہندوستانی پروفیسرز بہت سی امریکی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے سائنس، ریاضی اور انجینئرنگ کے شعبوں سمیت دیگر مغربی یونیورسٹیوں اور مغربی میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں موجود ہیں۔ ہندوستان کے پاس بے پناہ قدرتی وسائل ہیں، بس اگر اس کے پاس جدید ذہن، سائنسی مزاج کا حامل اور محب وطن لیڈر ہو تو یہ اعلیٰ ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں کھڑا ہو سکتا ہے اور باقی پسماندہ دنیا کو قیادت فراہم کر سکتا ہے۔ ہندوستان کو ایک ایٹم تصور کیا جاتا ہے جس کے اندر زبردست توانائی کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن یہ توانائی اس کی نوعیت کی سائنسی تفہیم اور سائنسی تکنیکوں کے استعمال سے ہی آزاد ہو سکتی ہے۔ بدقسمتی سے طویل عرصے سے ہندوستانیوں کی گمراہ کن اور جاگیردارانہ تعصبات کے ذریعے ذہنی تطہیر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مغلوں کو اکثر بعض متعصب افراد کے ذریعے غیر ملکی لٹیرے، ظالم اور جابر کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مغل کے دور حکومت میں ہندوستان بہت ترقی یافتہ تھا اور اس وقت دنیا کی تجارت کا تقریباً 30% حصہ اس کے پاس تھا، جبکہ آج ہمارے پاس دنیا کی تجارت کا محض 1.8% حصہ ہے۔ ہندوستان کے پاس اس پر عمل کرنے کے لیے اب دو راستے کھلے ہیں۔ اول، جدید ذہن کے حامل لیڈران اس کے لیے عوام کی متحدہ تاریخی جدوجہد کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں ایک ایسا سیاسی اور سماجی نظام وجود میں آئے گا جو ترقی یافتہ دنیا کی ہی طرح انتہائی خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنائے گا۔ دوسرا راستہ تباہی و بربادی اور مزید غربت کا ہے۔ اگر ہندوستان فرقہ واریت، ذات پات، توہم پرستی، جاگیردار طور طریقے اور سوچ کی راہ پر گامزن اور اندرونی تنازع میں الجھا رہا، اگر ہندوستان پہلی راہ پر گامزن ہوا تو اس کا نتیجہ نہ صرف اس کی خوشحالی کا باعث بنے گا بلکہ وہ دیگر پسماندہ ممالک کے لیے بھی مثال بن کر ابھرے گا۔ اس طرح ہندوستان پوری غریب اور پسماندہ دنیا کو قیادت فراہم کرے گا۔ دوسری طرف اگر یہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ نہ صرف اس کے لیے تباہ کن ہوگا بلکہ ان پسماندہ ممالک کے لیے بھی
ज़बरदस्त भटका साबित होगा जो इसकी क़यादत की तरफ देख रहे हैं, जिससे मज़कूरा तारीख़ी तब्दीली में बहुत ताख़ीर हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये था जस्टिस मार्कंडे काटजू का मज़मून। इसमें बड़ी अहम बात कही गई है। अगर इसका खुलासा पेश किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि अगर साइंसी नुक्ता नज़र से हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में जो भी गरीब मुल्क हैं, गैर तरक्की याफ्ता हैं, उसकी हिंदुस्तान क़यादत कर सकता है। लेकिन अगर हम फ़िरका परस्ती की तरफ गए, ज़ात पात की तरफ गए, तो यकीनन हम और पस्ती में चले जाएंगे। अब फ़ैसला करना है कि आखिर हमें मुल्क को किस तरफ ले जाना है। यानी एक बात साफ़ है कि मौजूदा क़यादत जो कर रही है वो सही नहीं है। उसे साइंटिफिक नुक्ता नज़र से आगे बढ़ना चाहिए और फ़िरका परस्ती को छोड़ देना चाहिए। अब देखना ये है कि आखिर जिस तरफ मार्कंडे काटजू हम सब को मुतवज्जे कर रहे हैं, उस तरफ कब और कैसे लोग आगे आते हैं। डॉक्टर नासरा खातून, रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।